ناظرین اور عزیز طلباء، پروگرام ادب کے ساتھ صفدر رشید حاضر خدمت ہے۔ دم رخصت وہ چپ رہے عابد، آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل۔ اس خوبصورت شعر کے خالق سید عابد علی عابد ہیں، جن کا آج یوم وفات ہے۔ انہیں یاد کرنے کے لیے ہم آج محو گفتگو ہوں گے جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاز صاحب سے۔ سید عابد علی عابد ایک حقیقی معنوں میں ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ تخلیقی ادب ہو، تنقید ہو، تحقیق ہو، تدوین ہو، گویا اردو ادب سے متعلق جتنے بھی شعبے آپ کہہ لیں، اصناف کہہ لیجئے، ان سب میں ہمیں ان کے بنیادی کام نظر آئیں گے۔ تخلیقی ادب میں بطور شاعر آپ کی حیثیت ایک مسلمہ ہے، اور افسانے سے انہوں نے بلکہ کہیے کہ آغاز کیا۔ 18 برس کی عمر میں تقریباً ان کا افسانوی مجموعہ زندگی اور دوسرے افسانے آیا، اور پھر ناول آیا، پھر ایک افسانوی مجموعہ آیا، کلیات کی شکل میں ان کا آج شعری کلام موجود ہے۔ اسی طریقے سے تحقیق میں، تدوین میں اور تنقید تو خاص طور پہ جسے کہنا چاہیے کہ جو ایک پہلو جس نے ڈومینیٹ کیا ان کے سارے سفر کو، علمی سفر کو، خاص طور پہ تنقیدی پہلو ہے۔ البدیع، البیان، اسلوب، انتقاد ادبیات، اس نام سے ان کے مضامین کے مجموعے بھی چھپے ہیں، اور کتابیں پوری ایک موضوع پہ کتابیں موجود ہیں جو اپنے اپنے موضوعات پہ ایک بنیادی حوالے کی کتابیں ہیں۔ آپ دیال سنگھ کالج سے بطور پرنسپل ریٹائر ہوئے، فارسی ادب میں آپ کا ایم اے تھا، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تحریروں میں فارسی جو ہے زبان اور ادب، اس کی چاشنی موجود ہے۔ انگریزی ادب سے بھی آپ یعنی انڈائریکٹلی جسے کہنا چاہیے وابستہ رہے، فارسی ہو، عربی ہو یا انگریزی ہو، ان تینوں زبانوں میں موجود جو تنقیدی تخلیقی سرمایہ تھا، آپ نے اس سے فیض اٹھایا، اور جس کا اثرات ہم آپ کی ان تمام تحریروں میں دیکھتے ہیں، اور ہم اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے، اور ارشد محمود ناشاز صاحب سے ان کے جو مختلف گوشے ہیں ان پہ مختصر ہماری گفتگو آج ہوگی۔ تو ارشد صاحب، آپ کے خیال میں جو ان کا آغاز تو تخلیقی سفر سے ہوتا ہے، اور افسانوی مجموعے، شاعری، ان سب میں تخلیقی جو پہلو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا ان کا زیادہ مضبوط ہے پہلو؟ جی، جیسا آپ نے کہا، عابد علی عابد ایک ہمہ جہت اور ہمہ رنگ شخصیت ہیں۔ صحیح معنوں میں عاشق پہلو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے شاعری میں بھی اس دور کا جو شعری چلن تھا اس کو نہ صرف یہ کہ ثروت مند کیا، بلکہ اس میں اضافے کیے، اور اس روایت کو جو فارسی غزل کی روایت تھی یا شاعری کی روایت تھی، اور جس کو اردو میں بھی کئی صدیوں کا وہ سفر کر چکی تھی، اس کو نئے رنگ و آہنگ سے مزین کرنا، ان کا وہ مجموعی اگر ہم شاعری میں دیکھتے ہیں تو وہ رومانی طرز اظہار ہی زیادہ ہے، موضوعات بھی ان کے وہ غزل کے موضوعات ہی ہیں، لیکن اس میں اپنے عہد کی بعض جھلکیوں کو اتنی عمدگی کے ساتھ انہوں نے اس میں شامل کر دیا، اور وہ جمالیاتی رنگ جو فارسی شاعری کے مطالعے سے اور عرفانی شعراء کے مطالعے سے ان کے ہاں آیا تھا، اس کو انہوں نے بڑی خوبی کے ساتھ صرف کیا اپنی غزل کے اس میں۔ انہوں نے باقی اصناف میں بھی لکھا، لیکن غزل مرغوب ان کی صنف رہی، اور اسی پر ان کا زیادہ یعنی کلام ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے افسانے بھی لکھے، تبازاد افسانے بھی ان کے ہیں، تراجم بھی انہوں نے جاری کیا، یہ سلسلہ بھی۔ تو یعنی ابتدائی جو ان کا سفر ہے، اگرچہ وہ پہلے وکالت کے شعبے سے منسلک ہوئے، اور وہ وکالت چونکہ ان کے مزاج سے پوری طرح ہم آہنگ نہیں تھی، بعد ازاں انہوں نے تدریس کے شعبے کی طرف، اور یہ جو ریڈیو ہے اور ان کے ساتھ ان کی وابستگی ہو گئی، ڈرامے لکھے ریڈیو کے لیے، ڈرامے لکھے، پھر یہ کہ افسانوں کے تراجم کیے، اور وہ بھی ریڈیو پر بھی پیش کیے جاتے رہے۔ تو ابتدا سے ہی یعنی جو ہوتا ہے نا کہ ایک رجحان خاص
وہ یہ تھا کہ مشرقی سرمائے کو انہوں نے بہت توجہ کے ساتھ پڑھا، اور نہ صرف پڑھا بلکہ اس کے جو امتیازات تھے، اس کے امتیازی رنگ تھے، امتیازی نقوش تھے، وہ انہیں بہت ہانٹ کرتے رہے۔ اور جو آپ ان کی تنقید دیکھتے ہیں یا ان کا سارا شعری سرمایہ دیکھتے ہیں یا ان کے نثر میں جو باقی کام ہیں وہ آپ دیکھیں ان کے مضامین میں، تو مجموعی طور پر ہمیں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہے وہ ان کا مشرقی رنگ ہے، اور وہ محدود نہیں ہے۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ انہوں نے انگریزی کے خانے علم سے بھی ریزہ چینی کی، انہوں نے فارسی اور عربی کے ادبیات سے بھی کما حقو استفادہ۔ وہ البیان اور البدی جو ہیں وہ محض 2 کتابیں نہیں ہیں، بلکہ وہ پوری البدی اور بیان پر جو کتابیں ان کی ہیں یا اسلوب پر جو ان کی کتاب ہے، وہ ان کے اس بہت گہرے مطالعے کی غواصی ہے، اور اس میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے کئی اصول وضع کیے ہیں، پہلی بار انہوں نے بہت سارے گوشے بے نقاب کیے ہیں جو جس پر آگے کام ہونا چاہیے تھا، لیکن بد نصیبی ہے کہ ان کے اس سفر کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر خسرو نے جو غرۃ الکمال میں بحثیں چھیڑی تھیں شعر و ادب کی اور مشرقی زاویہ نگاہ سے، ان کو اگر بعد میں جن لوگوں نے اسی روشنی سے اضافہ کیا اس میں، ان میں سید عابد علی عابد ایک بہت ممتاز اور اہم نام ہے۔ یہ جو ان کی کتاب ہے انتقاد ادبیات، مثال کے طور پہ اور خاص طور پہ اصول انتقاد ادبیات مضامین کے جو مجموعے ہیں، یہ غالباً 60 میں آتا ہے۔ اب اس کے صرف عنوانات دیکھیے آپ کی بات اس میں ہو رہی ہے کہ یورپ میں انتقاد ادبیات، اردو میں انتقاد کا ارتقاء، مشرقی انتقاد کے اہم مباحث، شعری تخلیقات کے اصول، اچھا پھر اصناف پہ ہے، قصیدے کے وہ پین پہ، داستانوں پہ ہے، ناول پہ ہے، افسانے پہ ہے، ڈرامے پہ ہے، مرثیے پہ ہے۔ یعنی صرف اس ایک کتاب سے ہی جو ہمہ جہتی آپ فرما رہے ہیں وہ ان میں سارے پہلو موجود ہیں۔ اچھا سر، آپ نے بات کی مشرقی شعریات کی، اچھا تنقید اس وقت تک جب تک یہ مضامین آ رہے ہیں، کتابیں آ رہی ہیں 60s میں، تو بہت قداور نام ہمارے سامنے آ چکے جو مشرقی شعریات کی بھی بات کر رہے تھے، اور مثلا حسن عسکری، ان کے جو پیدائش کے سال ہیں کم و بیش ایک جیسے ہی ہیں، تو لیکن عسکری نے بہت پہلے ان پہ لکھنا شروع کر دیا تھا، اور آل احمد سرور نے بھی اس پہ کام شروع کر دیا تھا ہلکا پھلکا انداز میں، لیکن باضابطہ ذرا توجہ دلوائی۔ غرۃ الکمال پہ بھی جیسے آپ نے اشارہ کیا تو عسکری نے ہی اول کہا کہ اس پہ اگر اس کتاب کے ترجمہ ہو گیا تو نئے مباحث مشرقی شعریات میں داخل ہوں گے۔ تو ایسے میں اب مشرقی شعریات پہ جب بات کی ان لوگوں نے، کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے ہماری جو روایت ہے اس کو خاص طور پہ شعری، اور وہی تھی زیادہ ڈومینیٹ جو تھی، اس پہ بات کی، تو اس سارے پس منظر میں ان بزرگوں میں، ان بڑے لوگوں میں جس میں خود عابد علی عابد بھی شامل ہے، آپ کیا ان کی انفرادیت دیکھتے ہیں تنقید میں اور مجموعی طور پہ؟ دیکھیں، میں نے یہ پہلے گزارش کی کہ وہ ایک ہمر رنگ آدمی ہیں، اور مختلف شعبوں میں انہوں نے بہت یعنی نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ وہ چونکہ ایک بہت زرخیز زمانہ ہے جس میں نیاز مندان لاہور کا حلقہ، آپ ایک فرد کا نام لیں تو ایک پوری ان کی تخلیقی کائنات ہمارے سامنے جلوہ گر ہوتی ہے، اور اپنے رنگ و آہنگ کے ساتھ۔ یعنی اب عسکری صاحب کا آپ نے ذکر فرمایا، وہ فارسی کی اس شعری جمالیات سے یا یعنی وہ رنگ جو ایک خاص عرفانی شعراء کے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے، وہ عسکری کے ہاں میں دکھائی نہیں دیتا۔ اور بھی جن آل احمد سرور کا آپ نے ذکر کیا، وہ ہمارے بہت بلند پایہ ناقد ہیں، لیکن ان کے ہاں وہ شعری تجمل جو عربی اور فارسی کی ان روایتوں سے براہ راست کسب فیض کرنے کے نتیجے میں، وہ عابد علی عابد کی تحریر میں ہمیں شاعر بھی نہیں تھے ظاہر ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ بھی ایک
پھر دوسرا یہ آپ ان کی تنقید کو دیکھیں، انتقاد ان کا چھوٹا سا مضامین کا مجموعہ ہے، اس میں بعض بحثیں صرف یہ مرکبات پر وہ انہوں نے چھیڑی ہیں کہ ایک مرکب کے اندر جو دو لفظ جمع کیے جاتے ہیں ان میں کیا دونوں لفظ الگ الگ ہوتے ہیں، ان کا دائرہ معنوی دائرہ الگ الگ ہوتا ہے، پھر اگر وہ الگ الگ ہوتا ہے تو وہ کیسے ایک اکائی میں کیسے جڑتے ہیں، اس ایک اکائی میں جوڑنے سے ان کی تاثیر میں کیا اضافہ ہوتا ہے یا ان کی معنویت کا دائرہ کیسے پھیلتا ہے، نہایت عمدگی کے ساتھ. یعنی وہ انہوں نے ایک مضمون میں کہیں ذکر کیا کہ ذوق اردو کا پہلا شاعر ہے. یعنی دیکھیں یہ بہت چونکا دینے والی بات ہے. اب یہ ہے کہ وہ جو مزاج ہے کسی زبان کا، اس کو جن پیمانوں سے ماپا تولا جا سکتا ہے، اس کا کوئی وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، وہ سارے اصول مشرق اور مغرب دونوں کے دبستانوں سے اور دونوں کے تنقیدی نقطوں سے انہوں نے کسب فیض کیا اور یکجا کر دیا. یہ ہمیں عسکری صاحب کے ہاں یا آل احمد سرور یا باقی جو ہمارے اہم ناقدین ہیں ان کے ہاں یہ بات نہیں ہے. اس میں ایک جمالیاتی رنگ ان کا اپنا ہے اور وہ ان کی شاعرانہ طبیعت اور ان کے فارسی کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق کی وجہ سے ہے. وہ ہمیں باقی ناقدین کے ہاں نظر نہیں آتا. پھر انہوں نے جو تنقید کے لیے زبان وضع کی ہے، وہ زبان اتنی خوبصورت ہے، یعنی اس میں سکالت نہیں ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں کوئی وہ نہیں، وہ توضیحی زبان ہے جس میں شاعرانہ اور رنگ و آہنگ موجود ہے، لیکن وہ قطعیت کے ساتھ اس کو پھیلاتے ہیں، قطعیت کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں. یعنی ان کی بات کو پڑھنے کے بعد کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ اس میں کوئی چیز کم ہو گئی. حالانکہ اصطلاحات سے جی، اور اصطلاحات کا چونکہ وہ فوکس ہی اس بات پر کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری مشرقی تذکروں میں یا تاریخوں میں اصطلاحات آئی ہیں، آج بد نصیبی یہ ہے کہ ہم ان اصطلاحات کے حقیقی مفاہیم سے آگاہ نہیں ہیں. اور اسی پر یہ اصول انتقاد ادبیات آپ یوں کہہ لیں کہ یہ پہلا ایک نمونہ انہوں نے فراہم کر دیا کہ دیکھیں جب بھی غزل پر کوئی گفتگو ہوگی، غزل پر تنقید لکھی جائے گی تو وہ ان مشرقی اصولوں کو پیش نظر رکھ کر لکھی جائے گی. جن لوگوں نے بھی مغربی نقد کے اصولوں کو اس پر اطلاق کرنے کی کوشش کی ہے، غزل کو ان کے زیر اثر دیکھنے کی کوشش کی ہے، وہ درست نتیجے تک نہیں پہنچ سکا. یعنی وہ ریزہ خیالی ان کے ہاں ایک عیب بن کر رہ گئی، اور باقی وہ جو قافیہ ہے یا ردیف ہے یا اس طرح کے جو ہمارے شعری وسائل ہیں یا شعری آپ تزئین کے عناصر ہیں، ان کو اس زاویے سے مغربی تنقید نہیں دیکھ سکتی. وہ نظم کے لیے تو مناسب ہے، نظم کے ساتھ جو نئی اصطلاحات آئی ہیں وہ وہاں سے آئیں، اور غزل کی جو ہے وہ یقیناً یہی کام جو ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کیا، تو اس کو مزید پھیلایا فاروقی صاحب نے، شمس الدین فاروقی صاحب نے، کہ ہماری کلاسیکی غزل کی جو شعریات ہے، جو اصطلاحات تھیں جن کے معنی نہ جاننے کی وجہ سے مضمون آفرینی اب ہم پوری طرح نہیں جانتے فرض کیجئے، تو کیسے ہم وہ تذکروں کی زبان کو سمجھیں گے. تو ان کا ایک بہت اہم جو تھا کنٹریبیوشن کہ انہوں نے باقاعدہ حوالے دے کے کئی جگہوں پہ اختلاف کیا ہے کلیم الدین احمد سے کہ تذکروں پہ انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی. انہوں نے کہا کہ نہیں بھی اصطلاحات نہ جاننے کی وجہ سے ہے. آپ نے ذوق شاعر کی بات کی، تو ایک لفظ ذوق ان کے ہاں بہت استعمال ہوتا ہے ذوق کے معنوں میں. مثلا دیکھیے کہ اصناف کی جو وہ درجہ بندی کرتے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ اس انداز سے شاید ہی کسی نقاد کے ہاں درجہ بندی ملے ذوق کی بنیاد پہ. یعنی یہ شعریات کی بحثیں ہیں جو انہوں نے اٹھائیں، باضابطہ شعر کی بحثیں کم ہمارے ہاں اٹھی ہیں. دیکھیے کہ اصناف کی یہ تقسیم کر رہے ہیں ذوق کی بنیاد پہ: ذوق داستان سرائی، ذوق خود نمائی، ذوق بزم آرائی. اب ذوق داستان سرائی میں ظاہر ہے کہ جو بیانیہ شاعری ہے، مرثیہ ہے، قصیدہ ہے، خود داستان ہے نثر میں، اس کو انہوں نے رکھا ہے. اور خود نمائی میں ذوق خودغم میں غزل خاص طور پہ، اور ذوق بزم آرائی میں ڈرامہ، ناول، افسانہ، فکشن. تو اس انداز سے جو ہے انہوں نے بہت باریک بینی سے ہمارے تنقیدی بنیادیں فراہم کی، جن پہ اب آنے والے لوگوں کا کام تھا کہ اس پہ کچھ مزید باتیں کرتے.
یقیناً ایسا ہوا. دیکھیں ان سے کسب فیض کرنے والے لوگوں میں جیسے ابھی آپ نے شمس الرحمان فاروقی کا نام لیا. اب انہوں نے داستان پر جو اصول فراہم کیے وہ حد درجہ مختصر ہیں. اختصار کے ساتھ انہوں نے ان گوشوں کی طرف نشاندہی کی اور سمت نمائی کی. بعد میں جو جیسے اور ہمارے کئی لوگوں کے ہاں داستانوں پر جو کام ہوا، دیکھیں داستان بھی مشرقی صنف اظہار ہے اور بہت زیادہ سرمایہ داستانوں کا ہمیں انہی خطوں سے ملا ہے جو آج بھی ہمارے لیے ایک معنی رکھتا ہے. چونکہ مغرب کی زیادہ توجہ وہ ناول یا حقیقی زندگی کی طرف رہی ہے، اس میں مافاق الفطری عناصر یا مابعد الطبیاتی فضا کم نمود کرتی ہے. اب ظاہر ہے ایک مابعد الطبیاتی فضا یا ماورائی فضا کو عکس فگن کرنے کے لیے یا اس کا تجزیہ کرنے کے لیے جس تنقیدی وین کی ضرورت ہے وہ حقیقی زندگی کو دیکھنے والی نگاہ سے الگ ہوگا. اور اس کی بہت واضح نشاندہی ہمیں یہ جو ذوق کی آپ نے بات کی نا، یہ جو ذوق ہے یہ بنیادی طور پر میئر کر رہا ہے آپ کے تنقیدی اسلوب کو بھی، تنقیدی آپ کی نظر کو بھی، آپ کے تنقیدی زاویے کو بھی. اور اسی سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ انہوں نے غزل پر جو بات کی اصول فراہم کیے. اسی طرح انہوں نے باقی جو ہماری اہم اصناف تھیں ان کو جس زاویے سے دیکھا جانا چاہیے، یعنی اردو کے حوالے کو پیش نظر رکھتے ہوئے مشرق سے، جیسے آپ نے کہا کہ نظم کے لیے بعض ہمارے اصول مغرب سے مستعار ہیں، ہونے بھی چاہیے، اس لیے کہ مغرب سے وہ صنف ہم نے لے لی. صنف جب آتی ہے تو ظاہر ہے وہ کسی فضا میں ایک اجنبی پودے کی طرح ہوتی ہے. اب وہاں اس کو فضا ہموار ہوتی ہے اور راس آنے لگتی ہے، وہاں کی آب و ہوا میں وہ سانس لیتی ہے، پھلتی پھولتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ یہاں بھی کچھ قواعد سے اس کو دیکھا جاتا ہے اور جن حالات سے وہ آئی تھی وہ حالات بھی پیش نظر رکھے جاتے ہیں. تو عابد صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے جتنا حق یا جتنی فضا وہاں سے لینی ضروری تھی اس کا بھی احترام کیا، اور یہاں جو اس کی مختلف صورت گری ہوئی ہے اس کو بھی انہوں نے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تنقید کا بنیادی رنگ ہے کہ وہ ایک طرف کی نہیں ہے، یک طرفہ نہیں ہے، بلکہ وہ مجموعی انسانی آپ کہہ لیں کہ ورثے سے استفادہ کیا گیا ہے، چاہے وہ مغرب میں لکھا گیا ہے چاہے وہ مشرق. جی ہاں، اگرچہ غلبہ ان پہ مشرقی شعریات کا ہی ہے اور اسی کے وہ نمائندہ کہلائیں گے، لیکن انہوں نے صرف نظر نہیں کیا. تو راکھ صاحب ان پہ تو غالباً گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے. ابھی ہم نے کسی ایک پہلو کو بھی جسے کہنا چاہیے کہ نہیں بات کر سکے، تو وقت کی کمی کے باعث ہمیں اپنا یہ پروگرام یہاں ختم کرنا پڑے گا. بالکل. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اجازت لیتے ہیں اور کسی اور موقع پہ امید ہے کہ ہم سید عابد علی عابد پہ دوبارہ بات کریں گے. خدا حافظ.